الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ 25ویں سپارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی ہر حکمت والا کام اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ شب برات کے حوالہ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ تو پہلے تو عرض کروں کہ اس کے 4 نام یہ ذکر کیے جاتے ہیں، یہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرات اور لیلۃ الفکر، یعنی یہ سارے اس کے نام ہیں۔ تو اس کی فضیلت اتنی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ روایت ہے، سنیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ انا علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف شعبان فقوموا لیالیها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلي فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، نصف شعبان کی رات آتی ہے، تو پھر جو بندہ اس کی یعنی رات کو قیام کرے اور پھر دن کو اس کا روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے، منادی ندا کرتا ہے کہ کیا کوئی ہے، یعنی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق میں اضافہ کر دوں، کیا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس طرح حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، اتنی دیر تک اللہ اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی قدرت سے یعنی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے یہ پوچھتا رہتا ہے۔ تو جو سوال کرتا ہے بندہ، اللہ اس کو اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ امی و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عائشہ تو اس رات کی فضیلت کو جانتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ مختلف احادیث مبارکہ کا یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور یہ غنیۃ الطالبین جو پیر پیرا میر میرا حضور عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے طرف منسوب کی جاتی ہے، غنیۃ الطالبین، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ جس میں مفہوم یہ ہے کہ آج جو 15ویں شعبان کی رات یعنی جو ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس میں آئندہ سال جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جنہوں نے فوت ہونا ہے، اور جتنا کسی کو رزق ملنا ہے، اور پھر اسی طرح اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر اس رات کو جو اللہ کو یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتنے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، یعنی اتنے اپنے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے
یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 راتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ عید الفطر یعنی چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں اس رات کو، عید الاضحیٰ بڑی رات، عرفہ 9 ذی الحجہ کو، اور شب برات، اور یہ جو امام ابراہیم بن ابی نجیح وہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کی رات بھی ہے، یعنی اس طرح اگر جمعہ کی رات کو ملایا جائے تو 5 راتیں، دونوں عیدوں کی راتیں، عرفہ کی رات، شب برات کی رات، اور یہ جو ہے جمعہ کی رات، تو جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے، تو یہ راتیں ہیں جن میں اللہ کریم اپنی اسپیشلی یعنی کہہ لیں خصوصی رحمت فرماتا ہے، اپنے بندے پہ کرم فرماتا ہے خصوصی طور پہ، تو مومنین کو بخش دیا جاتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ اس رات میں یہ بھی ہے کہ جو مومنین ہیں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، جس طرح آگے ہم نے ترمذی شریف کی یعنی حدیث بھی ہم نے ابتدا میں تلاوت کی کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یعنی پوچھتا ہے کیا چاہیے، جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے، مفہوم یہ ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ مومنین کی بخشش ہو جاتی ہے، کافروں کو اللہ مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لیں، اور کینہ پروروں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو کینہ پرور ہوتے ہیں نا حاسد قسم کے، تو ان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ حالانکہ ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھیں گے، حسد کریں گے، بغض رکھیں گے، تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے۔ تو اس لیے کینہ پروروں کو اللہ تعالیٰ اسی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھر سے باہر اس رات کو نکلے تو ایسے تھے کہ جس طرح قبر میں سے مردے کو نکالا جاتا ہے۔ تو وہ پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج کی رات وہ ہے کہ میں اس لیے میری یہ حالت ہو گئی کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ تو یقیناً کیے ہیں، اور جو میں نے نیکیاں کی ہیں ان کا یقین نہیں کہ اللہ قبول فرمائے یا رد فرما دے، تو اس لیے میں اتنا پریشان ہوں۔ تو اس لیے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی چاہیے، اور یہ جس طرح یہ بندے کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ آتا ہے نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو وہ 5 چیزوں کو غنیمت کن چیزوں کو وہ سن لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے جو ہے نا یہ غنیمت جانو۔ تو ابھی ہمیں وقت ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں نا یہاں یہ بھی کہ یہ شب قدر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا رمضان شریف کے آخری عشرہ میں، تاخراتوں میں، اور اس کو شب برات کو واضح فرما دیا۔ یہاں بھی علماء کرام فرماتے اس میں جہاں بہت ساری حکمت اللہ تعالیٰ کی، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں رحمت ہی رحمت ہے تو اس کو خفیہ رکھا گیا۔ تو اس میں چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی دونوں یعنی احتمال موجود ہیں، تو اس لیے یہاں ہم بندے کو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ اس میں 2 رکعت آپ سے یہ بھی ثابت ہے، اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کی نیت باندھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، مختصر سی تلاوت کی، یعنی فقرأوا ما تیسر من القرآن ساتھ ملایا پڑھا، اور اس کے بعد رکوع کے بعد اتنا لمبا یعنی آپ نے سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، یعنی 1 رکعت کے آدھی رات ختم ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ پھر کھڑے ہوئے قیام کی صورت میں فاتحہ شریف پڑھی، ساتھ رکوع صورت میں لائی، تو پھر رکوع کے بعد سجود اتنے لمبے کیے کہ طلوع فجر ہو گئی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے پوری رات جو یعنی وہ گزار دی۔ اور یہ بھی بزرگوں سے ثابت ہے، غنیۃ الطالبین میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ جو بندہ 100 رکعت نوافل پڑھے گا
طریقہ اس کا یہ ہے شب برات کی رات کو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار کل شریف پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو ہے یہ 10 بار ہر رکعت میں، جو 100 رکعت اس طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ یہ لکھا اس میں کہ اللہ اس کی طرف 70 بار اپنی شان کے مطابق نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر نظر رحمت پہ اس کی یعنی جو ہے وہ 70 حاجتیں پورے فرمائے گا، اور جو یہ ایک حاجت ہے جو اس کو کہ اس کی بخشش فرما دی جائے گی۔ تو اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو ادھر ہمیں یہ نوافل پڑھنے چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے بندوں یعنی جو ہم نے ماضی میں جو ہم سے بھول چکے اس سے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک اور عرض کر دوں، یہ اسپیشلی میں یہ بچوں کے والدین سے مخاطب ہوں کہ جو اس رات یہ اپنے بچوں کو یہ آتش بازی کا سامان لے کے دیتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ ایسا نہ کیا کریں، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، کیونکہ ہم نے یہ منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا نقصان یعنی پیسے کا نقصان ہے، جو ہم پیسہ خرچ کے آتے ہیں تو وہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ مالی بھی ہو سکتا ہے، مالی کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کئی دفعہ آپ نے یہ جب یہ رات پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا اخبارات میں، یہ ٹی وی وغیرہ پہ خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں بچے کا ہاتھ جل گیا، فلاں کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کا خدا نخواستہ چہرہ جل گیا۔ تو یہ والدین کو چاہیے، بچے تو نادان ہیں، یعنی بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، تو یہ والدین کا حق بنتا ہے کہ انہیں یہ تربیت دیں کہ یہ بچہ یعنی بچے اپنے کو بتائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اتنے اگر آپ ان پہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہیے، تو ان کو ویسے پیسے دے دیں یا کوئی چیز اچھی لا کے دیں ان کو جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں کہ وہ پٹاخے وغیرہ یا آتش بازی شرلیہ وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کا آتش بازی کا سامان استعمال کریں۔ تو والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کو ایسا سامان ہرگز نہ لا کے دیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کل کو آپ کو خدا نخواستہ پچھتانا پڑ جائے۔ تو اس لیے یہ غلطی بچوں کی نہیں ہوگی، آپ کی ہوگی، کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کے اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکامات کی بجا آوری لاتے ہوئے یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔